اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میں ہارورڈ سی ایس ایس آن لائن اکیڈمی کی طرف سے آپ کے خدمت میں اسلامیات کے کورس کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلامک سویلائزیشن کے امپیکٹ ورلڈ پہ، دا امپیکٹ آف اسلامک سویلائزیشن آن دا ورلڈ پہ اسلامک سویلائزیشن کی جو امپیکٹ ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اسپیشلی ہم ویسٹ کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ ہم جب بھی سویلائزیشن کی سپیریارٹی انفیریارٹی کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ فرسٹ جو چیز ہماری مائنڈ میں آتی ہے وہ ہے ویسٹ۔ پہلے سے دنیا کو دو پورشنوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، ایسٹ اور ویسٹ۔ اورینٹل، ایسٹ کو اورینٹل کہتے ہیں اور ویسٹ کو آکسیڈنٹل کہتے ہیں، یعنی آکسیڈنٹل اسٹڈی اور اورینٹل۔ ویسٹ کو ایسٹ کو اورینٹل کہتے ہیں، اورینٹل، اور ایسٹ اس کو آکسیڈنٹل۔ تو ویسٹ اپنے آپ کو اپنی علم کی بنیاد کی سپیریارٹی کی بیس پہ اپنے آپ کو ایکسیڈنٹل اور ہمیں اورینٹل۔ جب بھی ہم ایسٹ کے بارے میں ایسٹرن اسٹڈی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کو عام طور پر اورینٹل اسٹڈی کہتے ہیں، جس کے نیم پہ پاکستان میں اورینٹل کالج بھی ہے، یا عام طور پر یونیورسٹی میں اورینٹل اسٹڈیز کے نام سے ڈپارٹمنٹ ہوتی ہے، اور ان کا تعلق عام طور پر اورینٹل اسٹڈیز میں اسلامک اسٹڈی، عربی اور اس کے علاوہ ہماری ریجن کی جو لینگویجز ہے یا تھاٹس ہے ان کو پڑھتے ہیں تو ان کو اورینٹل اسٹڈیز کہتے ہیں۔ تو اورینٹل کا ایسٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹرمینالوجی اکیڈیمکلی، اور ویسٹ میں آکسیڈنٹل اسٹڈیز کی جو ٹرمینالوجی ہے وہ یوزیج میں ہے، استعمال میں ہے، اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اب دنیا میں ہمیشہ سے اسلامک سویلائزیشن کی کریکٹرسٹکس کے اوپر اگر ہم بات کریں، اسلامک سویلائزیشن چونکہ بیسکلی ہیومن انٹلیکٹ کی پروڈکٹ ہے، انسانی عقل کی پروڈکٹ ہے، انسانی عقل نے اس کو بنا دیا، انسانی عقل نے اس کو ڈیولپ کیا۔ جیسے ہی انسانی عقل میں ترقی ہوئی تو ساتھ میں پیرالل میں سوسائٹی نے بھی ترقی کی، اور انسانی دماغ انسان نے اس وقت کی جب قرآن اور حدیث کو پڑھا، جو اوریجنل ٹیچنگ آف دا مذہب ہے، اوریجنل ٹیچنگ آف اسلام ہے۔ تو قرآن میں بار بار افلا یتفکرون، افلا یتدبرون، فکر اور تدبر کی باتیں ہیں، سوچ بچار کی باتیں ہیں، بار بار اس کی باتیں ہیں، اس بات کے بارے میں کہ اپنے عقل کو، شعور کو استعمال کرو، جذبات کام نہ لو بلکہ عقل اور شعور سے لو۔ آپ ایک چیز کے بارے میں اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کوشش کر لیں کہ اس چیز کو ایکسپلور کریں، اس چیز کے اندر جاؤ، اس کو سرچ کرو۔ انہی خوابی کی، ان کریکٹرسٹکس کی بنیاد پر مسلم اسکالر نے، مسلم اکیڈیمیا نے پوری دنیا کے اوپر، گلوب کے اوپر گورنمنٹ کی علم کی میدان میں، نالج کی میدان میں، سائنس کی میدان میں اگر ہم ان کی ایک کنٹریبیوشن کو ہم لے آئے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، چاہے میڈیسن ہو، چاہے فلاسفی ہو، چاہے ریلیجن ہو، چاہے فلکیات ہو، چاہے جس بھی فیلڈ کی ہم بات کرتے ہیں تو میجورٹی فیلڈوں میں جو بانی ہے وہ مسلمان ٹھہرے۔ کیوں مسلمان ٹھہرے؟ مسلمانوں نے قرآن اور حدیث میں جب مسلمانوں کو عقل کے استعمال کی حکم دیا گیا، جب مسلمانوں کو تابع کیا گیا کہ وہ عقل کا استعمال کریں، جب مسلمانوں کو کہا گیا کہ عقل استعمال، انٹلیکٹ کا استعمال کرے، مائنڈ کو یوز کرے، تو انہی بنیادوں پر اسلام نے ترقی کی، اسلام نے اپنی سویلائزیشن کو ڈیولپ کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامک سویلائزیشن پوری گلوب پہ ان کی اثر ہوتی ہے، اسپیئر ان کی ایک رو پر۔ جب ہم انہی دوران بات کرتے ہیں ویسٹ کی تو نالج، عام طور پر لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ نالج مسلمانوں کی میراث ہے۔ نالج پہلے گریک میں، پھر رومن میں آیا، پھر اس کے بعد مسلمانوں نے اس کو اڈاپٹ کیا، ٹرانسلیشن ہو گئی، ایڈیشن ہو گئی، پھر ویسٹ میں چلا گیا، ویسٹ نے مزید اس کو موڈیفائڈ کیا۔ اگر ہم یہ کہہ سکیں یہ نالج ویسٹ کا ہے تو اس کا نہیں ہے، ان کی آپس میں ایک ہیرارکی بنی ہوئی ہے۔ اس بیس پہ اگر ہم امپیکٹ آف اسلامک سویلائزیشن آن دا ورلڈ کی بات کرتے ہیں، اسپیشلی ویسٹ، کیونکہ ایسٹ میں آلریڈی اورینٹل میں تو ہم رہتے ہیں، اورینٹل کے اندر تو آلریڈی انہی
کے اندر اسلام کی سویلائزیشن بنی. انہی کلچروں کے اوپر عرب بھی تھے, پرشین بھی تھے, منگولینس بھی تھے, چائنیز بھی تھے, ہندوستانی بھی تھے, انہی سوسائٹی افریقن بھی تھے. تو اسی ایسٹ کے اندر کے لوگوں نے تو اس کو بیلٹ کیا. ایسٹ کے اندر کے سے یہی اورینٹل اسٹڈی بنی. یہاں سے یہ اورینٹل جو ایک سبجیکٹ ہے اس کو یہ بن گیا. یہاں سے اسلام کی بنیاد, اسلام کی فاؤنڈیشن, اسلامی سویلائزیشن تو بن گئی. اب ہمارا مقابلہ تو نہیں ہے, لیکن ویسٹ ہمیشہ, ویسٹ کی جو اکیڈیمیا ہے اس کے اندر ہمیشہ سے ایک تفریق ہے اسٹارٹ سے. وہ اپنے آپ کو آکسیڈنٹلسٹ کہتے ہیں اور ہمیں اورینٹلسٹ کہتے ہیں. ہمیں وہ کسی اور اینگل میں انفیریارٹی اور اپنے آپ کو سپیریارٹی. تو یہ انفیریارٹی اور سپیریارٹی انہی کی مائنڈ میں ہے. اسلام کا یہ پروڈکٹ نہیں ہے, مسلم ورلڈ کا یہ پروڈکٹ نہیں ہے. تو اس لیے جب ہم مقابلہ کریں گے, جب ہم کمپیریزن کریں گے امپیکٹ کا, تو ہم ایسٹ اور ویسٹ کا کریں گے, ہم اورینٹل اور آکسیڈنٹلسٹ تھاٹس کے درمیان کریں گے. اس طریقے سے مسلمانوں نے جب علم بات کی, مسلمانوں نے جب ڈفرینٹ فیلڈس کو ایکسپلور کیا, ڈفرینٹ فیلڈس کے اندر مسلمانوں نے سائنس اور ترقی کے اوپر کام کیا, مختلف ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہو گئی, تو ان نالج کو پھر ویسٹ کے مختلف زبانوں میں ٹرانسلیشن کی گئی. پھر ویسٹ کے لوگوں نے انہی زبانوں کو, انہی لٹریچر کو جو مسلمانوں نے ڈیولپ کی تھی ان کو پڑھا, اور اس طریقے سے ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان ایک کانٹیکٹ, فرسٹ کانٹیکٹ ہوئی. اور یہ فرسٹ کانٹیکٹ جو ہے وہ ایکیڈمک کی بنیاد پر ہوئی اور نالج کی بنیاد پر ہوئی. اور یہ نالج جو ہے میتھمیٹکس میں, یہ نالج جو ہے فلکیات میں, یہ نالج جو ہے میڈیکل میں, یہ نالج انہی کی بنیاد پر ہوئی. اور جب نالج کی بنیاد پہ, تو اسلامک سویلائزیشن جو ہے, اسلامک سویلائزیشن کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں تو دو آسپیکٹ, ایک نالج ہے اور ایک ادر جس کو ہم میٹیریل کلچر کہیں گے. نالج جو کہ ایک نان میٹیریل کلچر ہے اور ایک میٹیریل کلچر ہے. تو دو اسپیکٹس پہ ہم نے ویسٹ کو انفلوئنسڈ کیا. نان میٹیریل نالج کے لیول پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو میڈیسنس میں, اس کے علاوہ فلاسفی میں, میتھمیٹکس میں, فلکیات میں, میوزیکالوجی میں, سوشیالوجی میں, اکنامکس میں, ان تمام فیلڈوں میں مسلمانوں کی وہ کنٹریبیوشن رہی کہ ویسٹ کے ساتھ جب ہم کنٹیکٹ میں آ گئے تو ویسٹ نے انہی اورینٹلسٹوں کی بکوں کو ٹرانسلیٹ کیا, ان کی ترجمہ کر ڈالے اور ان کو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. تو یہاں پہ کوئی ڈفرینس اب نہیں ہے, یعنی ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان اگر ہم کسی ڈفرینس کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ویسٹ نے ایسٹ کی کتابوں کو پڑھا, پھر اپنی جو ہے سرچ کی, پھر اپنی جو ہے ان پٹ ان میں ڈالی اور ایک نیو نالج کو انہوں نے بیلٹ کیا. پھر چونکہ اب دور چونکہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کا ہے تو پھر انہوں نے ان تھیریز کو ٹیکنالوجیکلی کنورٹ کی, ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہو گئی. تو اب اگر یہ کہنا کہ مسلمان بیکورڈ تھے تو یہ غلط بات ہے. مسلمان ایسٹ اورینٹل میں جب ہم نے تو اس وقت سائنسٹیفکلی ایڈوانس پہ ہم تھے, سائنسٹیفکلی ایڈوانسمنٹ پہ. میتھمیٹکس میں اگر الجبرا کی بنیاد ہے, ڈیسیمل کی بنیاد ہے, فیکٹر کی بنیاد ہے, تو یہ جو ایڈوانس میں ابھی بہت امپارٹنٹ ہے, تو یہ مسلمانوں کی کنٹریبیوشن ہے. مسلمانوں نے ان کو کنٹریبیوٹ کیا, مسلمانوں نے ان چیزوں کو ڈیزائن کیا, مسلمانوں نے ان چیزوں کو ڈیولپ کیا. اگر ہم یہ بات کہیں کہ یہ تو مسلمان اس وقت ویل ڈیولپ تھے, مسلمان ترقی یافتہ تھے. اور اب چونکہ ٹیکنالوجیکل ایرا ہے, آپ جس چیز کو سائنسٹیفکلی پریزنٹ کرتے ہیں دین آپ ٹیکنالوجیکلی اس کو بلڈ کرتے ہیں, ٹیکنالوجیکل کی بنیادوں پہ ان کو پھر بناتے ہیں. تو پھر اس کی بیس پہ یہ کہنا بیوقوفی ہوگی کہ مسلمان بیکورڈ تھے اور اس کے مقابلے میں سائنس میں ویسٹ بہت ڈیولپ ہو گئے, کیونکہ ٹائم کا تقاضا بھی ہے. ہر سوسائٹی کے ڈائنامکس بھی ہیں, ہم نے سوسائٹی کے ڈائنامکس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ سوسائٹی کی کیا ڈائنامکس ہے, کیا ریکوائرمنٹس ہے سوسائٹی. تو ان دا لائٹ آف ڈائنامک سوسائٹی کی ترقی ہوتی ہے. تو اس لیے جب سوسائٹی کی ڈائنامکس کی ہم بات کرتے ہیں, ترقی کی بات کرتے ہیں, تو اکارڈنگ ٹو دا گراؤنڈ ریالٹیز جو سوشل پولیٹیکل کنڈیشنس ہے, اکارڈنگ ٹو دا کنڈیشنس ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. تو اس لیے جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو مسلمانوں نے نالج کے اوپر بہت زیادہ
ترقی کر لیا، اور اسی ترقی کا رزلٹ تھا کہ ویسٹ نے مسلمانوں کی اس نالج کو، اورینٹل کی نالج کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا اور اپنی نالج میں لی۔ اب ہم آتے ہیں سیکنڈ پارٹ آف دا، جس کو ہم میٹیریل کلچر کہتے ہیں۔ تو میٹیریل کلچر سے مراد یہ ہے، ایک تو کامرس ہے، تجارت ہے، ٹریڈز ہے۔ عرب نے سب سے پہلے جو تجارت کے طریقے ہیں، سب سے پہلے ان کو عرب نے انوینشن ان کے عرب نے کی۔ عرب کے اندر کاروان کا ایک سسٹم ہوتا تھا، کاروان کا سسٹم ہوتا تھا، وہ تجارت کرتے تھے، کامرس کرتے تھے، ٹریڈ کرتے تھے، اور ان کے ٹریڈ اور کامرس کے لیے وہ کاروانوں کی صورت میں مہینوں سالوں تک جاتے تھے۔ وہ چائنا تک آتے تھے، ہند تک آتے تھے، اور اس کے علاوہ افریقن کنٹریز تک جاتے تھے، اور پھر یہ کاروبار ان کا بنیادی کاروبار تھا۔ پھر اس کے بعد جب تھوڑا ٹائم گزرا، انہوں نے مختلف ویز وغیرہ کی۔ پھر سب سے پہلے کمپاس کو انہوں نے انوینٹڈ کی، ڈسکور کیا، اور وہ کمپاس جس کی مدد سے انہوں نے سمندروں میں انہوں نے کشتیاں بنائی، اور سب سے پہلے سمندر میں کشتی بنانا اور کشتی کی مدد سے ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو جانا، یہ بھی عربس کی انوینشن ہے۔ اور عرب نے پھر ڈسکوری کی کمپاس، جس کی مدد سے ہم ڈائریکشن کو معلوم کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر ہم سمندر میں سفر کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہے کس سائٹ پہ جانا ہے، کہاں جانا ہے، تو اس کے لیے کمپاس کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے ایک میپ کی ضرورت ہے۔ تو یہ ڈسکوری بھی عرب نے کی، اور عرب عام طور پر چارٹس بھی انہوں نے بنا دیے، اور ان کی مدد سے تجارت جو تھی بہت بڑھ گئی، کامرس اور ٹریڈ میں اضافہ ہو گیا۔ کیونکہ جب وہ کاروان چلتے تھے تو مہینوں سالوں بعد زیادہ تر لوگ ڈیزاسٹر سے، ان کے لوگ مرڈر ہو جاتی، زیادہ تر لوگ ڈیزاسٹر سے مر جاتے تھے، زیادہ تر لوگوں پہ عام طور پر جو ہے لوگوں کو لوٹا جاتا تھا، قافلوں کو، یا اس کے علاوہ جب وہ جاتے تھے تو عام طور پر چیزیں خراب ہو جاتی تھی، تو کوئی پراپر میکینزم نہیں تھا، یا عام طور پر راستہ اگر بھول جائے تو پھر وہ لوگ بیچارے ادھر ادھر ان کا ٹائم ضائع ہوتا۔ تو عام طور پر بہت ساری مشکلات کا سامنا تھا، لیکن جب انہوں نے کشتی بنائی، کمپاس کی ڈسکوری ہو گئی، جب نیچرلی انہوں نے مختلف قسم کے میپس یا چارٹ بنائے، تو بیسیکلی پہلے انہوں نے چارٹ بنائی، کیونکہ وہ چارٹس کو پھر کنورژن ہو گئی، ان کے میپ بن گئے، اور آج کل تو بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ ہو گئی، لیکن اس وقت انہوں نے فاؤنڈیشن عربس نے رکھی۔ پھر اب عرب اسکالر جو ہے الادریسی کے نام سے، جو الادریسی جس کو ہم کہتے ہیں، انہوں نے تقریباً نقشے کو سب سے پہلے دنیا کو نقشے کا انہوں نے نظر، الادریسی نے سب سے پہلے نقشہ بنایا، اور انہوں نے 70 نقشے بنائے تھے دنیا کے ڈسکرپشن کے حوالے سے، اور باقاعدہ ان کی اپنی کتاب میں انہوں نے اس چیز کو ایکسپلین کیا نقشے کی مدد سے کہ کس طریقے سے، اور نقشے کے لیے پھر علامات جو ہے، یعنی جس جگہ جو ہے سمندر میں کس جگہ جو ہے آبادی ہے، کس جگہ جو ہے دوسرا سمندر، دریا سمندر کے آپس میں ملاپ ہے، کس جگہ پہ سمندر موڑ کے آبادی ہے، کس ملک میں جانا ہے، تو یہ سارے جو سمبلز ہے، جو یہ سارے جو میپس ہیں، انہوں نے کمپلیٹ ڈسکرپشن کی آف دا ورلڈ 70 میپس کی، یعنی 70 میپس کی کمپلیٹلی آپ نے الادریسی نے ڈسکرپشن کی، اس کے بارے میں آپ نے بتا دیا کہ آپ جب جاتے ہیں، آپ جب تجارت کرتے ہو، جب آپ کسی کشتی پہ بیٹھتے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہو، تو آپ نے کس طریقے سے میپ کا استعمال کرنا ہے۔ تو یہ ان کی کنٹریبیوشن تھی، کیونکہ اس سے پہلے تو ان کے پاس کمپاس ہوتا تھا، چارٹ ہوتے تھے، تو چارٹ کی مدد سے اتنی ایزی نہیں ہوتی تھی، لیکن ودن شارٹ پیریڈ الادریسی جب آئے، تو الادریسی نے جب اس کو کیا، کیونکہ عرب اسکالر تھے، اور عربوں کا زیادہ تر جو ڈپینڈنسی تھی وہ تجارت، کامرس، ٹریڈ کے ساتھ ہوتی تھی، تو چونکہ ان کی ایک معمول تھی، تو آپ نے جب دیکھا کہ زیادہ تر قافلے جو ہے سمندروں میں ان کو یہی مزاحمت ہے، یہی ڈیفیکلٹیز ہے، تو آپ نے پوری دنیا کو 70 نقشوں میں ڈسکرپشن کیا، اور ظاہری بات ہے اس کے لیے آپ گھومے بھی، آپ نے پوری دنیا کی وزٹ بھی کی، آپ نے سمندر میں گھومے پھرے، اور پھر آپ نے یہ کنٹیکسٹ جو ہے فرسٹلی اپنی کتاب میں بیان کر لی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے انسان کو وزڈم، عقل مندی دی،
اور یہ عقل مندی اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ کی کہ انسان کے لیے یہ دنیا اوپن ہے. انسان جب چاہے اپنی عقل استعمال کر کے اس دنیا کو ایکسپلور کر سکتا ہے, انڈرسٹینڈنگ کو بلڈ کر سکتا ہے. اس لیے انسان کی عقل اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپن چھوڑا. اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی لاک نہیں لگے ہیں, اس کے اوپر کسی قسم کا, اگر ہم دماغ کا استعمال نہیں کریں گے تو دماغ کو زنگ لگ جاتی ہے. اس طریقے سے لوہے کو اگر آپ چھوڑ دیں اس طرح, بارش ہوتی ہے, مختلف قسم کی ہوائیں, بارش ہے, تو اس سے کچھ ٹائم کے بعد وہ زنگ لگ جائے گی, زنگ آلودہ ہو جائے گا, پھر کسی کام کا نہیں رہے گا, اس کے اندر پروڈکٹیوٹی نہیں ہوگی, اس کے اندر کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے, ہماری کسی کام نہیں آئے گی. اسی طرح دماغ بھی ہے. اگر دماغ کو ہم باہر چھوڑ دیں, اگر دماغ کو یوز نہ کریں, اس طرح سائڈ لائن پہ چھوڑ دیں تو دماغ کو زنگ لگ جاتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ دماغ کو زنگ سے بچائیں. دماغ زنگ کے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ دماغ کو یوز کریں, سوچیں, سوچ بچار کریں. سوچ بچار سے کوئی پاگل نہیں ہوتا, بلکہ سوچ بچار سے آپ کی جو انٹلیکچوئل کیپیبلٹیز ہیں وہ بڑھتی ہیں. اس لیے مسلمانوں نے اپنی وزڈم کو ایکسپلور کیا, اپنی وزڈم کو کیا, کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک تحفہ ہے, اور یہ تحفہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے. تو اسی وجہ سے انسان نے علی ادریسی جب میں ادریسی نے پوری دنیا کو ایکسپلور کیا, تو علی ادریسی نے مختلف نقشے بنائے, جو 70 نقشے ہیں, اور پوری دنیا کو آپ نے ایکسپلین کیا, اور اس کا فائدہ تھا ٹریڈ اور کامرس کے لوگوں کو پہنچا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایگریکلچر کا اور مائنس کا. یہ دو امپورٹنٹ سیکٹر ہیں, ایک ایگریکلچر سیکٹر ہے اور ایک مائن کا سیکٹر ہے. ایگریکلچر سیکٹر میں زیادہ تر ان علاقوں میں جہاں پہ پانی کا مسئلہ نہ ہوتا, جب پانی کی اویلیبلٹی ہوتی تو لوگ ایگریکلچر کو ایز اے سورس آف انکم استعمال کرتے, اور جہاں علاقوں میں مائنس کا تھا تو ان کے حوالے سے, ان کے استعمال کے حوالے سے کوئی نیو ویز نہیں تھے. پرانے طریقوں سے لوگ ایگریکلچر کرتے ہیں, اور ایگریکلچر میں خاصا ٹائم لگانے والے کام ہوتے ہیں. یعنی ایگریکلچر میں اگر آپ لگ جاؤ گے نا تو آپ کو کافی ٹائم لگے گا. ایگریکلچر میں آپ ان چیزوں کو کر لیتے ہیں, آپ کا ٹائم لگتا ہے, ٹائم کنزیومنگ ہے, بہت ساری انرجی آپ کی یوز ہوتی ہے انہیں ایکٹیویٹیز میں یا انہیں کاموں میں. اور مائنس کا کوئی نیو ویز نہیں ہے. تو عرب ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے انٹروڈیوس کی نیو ویز کو, کس طریقے سے آپ کنزرو کر سکتے ہیں مائنس اور ایگریکلچر کو, اور کس طریقے سے آپ پانی کی ڈسٹریبیوشن کر سکتے ہو. خاص کر جب اسپین میں مسلمانوں نے اسپین کے اوپر حکومت کی تو واٹر ڈسٹریبیوشن یعنی واٹر کینال کا اور پانی کے جو نہری نظام جس کو ہم کہتے ہیں پانی کے پہنچنے کا, یہ ایک بہت پرابلمٹک ایریا تھا کہ کس طریقے سے ہم پانی کو کھیتوں تک پہنچائے, کس طریقے سے. تو یہ سسٹم سب سے پہلے, اب پاشی کا جو سسٹم ہے یہ سب سے پہلے مسلمانوں نے اس کو ڈیزائن کیا, سب سے پہلے مسلمانوں نے اس سسٹم کو ارینج کیا اسپین میں. اس کے علاوہ گنا, اس کے علاوہ جو دوسرے فصل وغیرہ تھے, لیمن وغیرہ تھے, ان کو نے انٹروڈیوس کیا. گنا, لیمن, انہوں نے مسلمانوں نے ان کو انٹروڈیوس کیا, اور کمرشل بنیادوں پہ پھر اس کی استعمال شروع ہو گئی, کیونکہ اس سے پہلے ان چیزوں کا استعمال کمرشل بنیادوں پہ نہیں ہوتا تھا. تو یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے ان چیزوں کو کمرشلائز کیا, یعنی کمرشل بنیادوں پہ ان کی ویلیو بڑھائی, کمرشل بنیادوں پہ ان کو انٹروڈیوس کیا گیا تاکہ دنیا میں تجارت بڑھے. تو اب ان کی وجہ سے جو گنا ہے, اور پھر اسی گنے کی بنیاد پہ آگے بڑھ کے گڑ بنتے ہیں, اور پھر اسی کی بنیاد پہ چینی بنتی ہیں, اور یہ چیزیں جو ہے پھر ہم مختلف پروڈکٹ میں استعمال کرتے ہیں, کھانے پینے کے اجزاء میں استعمال کرتے ہیں, مختلف انڈسٹری میں ان کا استعمال شروع ہو گیا. تو آج اگر ہم یہ شوگر اور یہ چینی اور یہ گڑ کا کھاتے ہیں تو ان کی اربوں نے کی تھی. اس کے علاوہ خاص کر ان کی جو قلم کاری ہوتی ہے, چونکہ ان میں بھی گنے میں بھی مختلف قسمیں کی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد ان سے گڑ نکالنا, پھر ان گڑ سے چینی, اس گڑ کو چائے میں استعمال کرنا, پھر اس گڑ سے میٹھی چیزیں بنانا, مٹھائیاں بنانا. یہ جو سائنس تھی, یہ جو نالج تھی, سب سے پہلے عربوں نے کی تھی, اور عربوں کی بیس پہ ہم نے ان کو
آگے ہم لے کے آئے، اور آج ابھی کافی موڈیفیکیشن ہوئی ہوگی، کافی موڈیفائڈ ہو چکی ہوگی، لیکن جب وہ بنا رہے تھے اس وقت تو ایک ایڈوانس سٹیج تھی، اس وقت تو ایک ترقی یافتہ سٹیج تھی، اس وقت تو ایک ترقی یافتہ لیول پہ تھی۔ ابھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ابھی بھی اپنے زمانے کے لحاظ سے ان کے اندر ہم نے کافی موڈیفیکیشن کی، کافی چینجز کی ہے، تو مسلمانوں کی یہ بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد لیمنز وغیرہ تھے، اور پھر لیمن سے مختلف قسم کے جو پروڈکٹس بنتے ہیں، اور اس کے تو یہ مسلمانوں کی ایک اور عربس کی ایک کنٹریبیوشنس تھی جو عرب نے انٹروڈیوس کی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو ٹیکسٹائل کی انڈسٹریز ہے اس حوالے سے، یہ تو ہم نے اس کی اب ٹیکسٹائل کی انڈسٹری کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ ٹیکسٹائل کی انڈسٹریز میں اون کا جو ہے اس سے کپڑے بنانا، ان سے مختلف چیزیں بنانا، پھر اس کے بعد یہ اسکیل سب سے پہلے مسلمانوں نے انٹروڈیوس کی۔ اس سے پہلے اون کو یہ بنانے سے، اون سے مختلف قسم کی چیزوں بنانے کا جو رواج تھا، دیٹ واز ناٹ، یہ نہیں تھا۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے کو انٹروڈیوس کیا۔ پھر کرسٹل کی مینوفیکچرنگ مسلمانوں نے کی۔ اس کے علاوہ ہاتھ سے مختلف قسم کی دستکاریاں جس کو ہم کہتے ہیں، مختلف قسم کے پروڈکٹ بنانا مسلمانوں نے انٹروڈیوس کی۔ پھر اس کے بعد جو ہے فائن میٹل، اور پھر اس کی جیولری، اور اس کے بعد بک بائنڈنگ، یہ مسلمانوں کی ہی، کیونکہ اس سے پہلے بک بائنڈنگ کا کوئی نہیں تھا، خاص کر زیورات کے حوالے سے ایک فائن میٹل، اور پھر اس فائن میٹل سے زیورات بنانا مختلف قسم، مختلف، یہ مسلمانوں کی تھی، عربs نے کنٹریبیوشن کی۔ یہ اسی جب مسلمانوں کے تو امپیکٹ آف دا سویلائزیشن آن دا ورلڈ کی بات کرتے ہیں ویسٹ کی، تو یہ وہ ویسٹ کے اندر اس ٹائم تک نہ تو ٹیکسٹائل کی بنیاد پڑی تھی، نہ ویسٹ کے اندر فائن میٹلز کی تھی، نہ ویسٹ کے اندر جو ہے زیورات کو بنانے کے نیو طریقے آئے تھے، اور نہ ویسٹ کے اندر بک بائنڈنگ ہوتی تھی۔ بک لوگ اس طرح پیجز کرتے اور پیجز کا اس طرح انبار بناتے، پھر اور پیجز کی ضائع ہو جاتی، ادھر ادھر ہو جاتی، لیکن فرسٹ بک بائنڈنگ مسلمانوں نے، عربوں نے انٹروڈیوس کی۔ پھر اگر ہم آرکیٹیکچر کی بنیاد کے کرتے ہیں، بلڈنگ آرکیٹیکچر کا جو سٹارٹ ہے، جو بنیاد ہے، یہ بھی عربز نے رکھی۔ میوزک کی بنیاد کرتے ہیں، میوزک میں مختلف قسم کی جو میوزک کے انسٹرومنٹ ہیں یہ عرب نے کی، اور یہ اوریجنلی عربز میں ہیں۔ عرب سے پہلے میوزک کے اوپر اتنی زیادہ فوکس نہیں تھی، یا میوزک کی اسٹڈی پراپرلی نہیں ہوئی تھی۔ عربز نے آ کے میوزک کو نیو ایک لائٹ سے، نیو ویژن سے ان کے آلات ڈیولپ کی۔ کتابوں کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں، چونکہ سب سے پہلے پیپر کو مسلمانوں نے کی، مسلمانوں نے مینوفیکچرنگ آف پیپر کی، پھر پرنٹنگ چائنا نے انوینٹڈ کی، اور پھر ویسٹ نے جا کے اس کو پرنٹنگ شروع کی۔ اور ویسٹ میں خاص کر جب مسلمانوں نے کی تھی، مسلمانوں نے اسپین تک کی، اور پھر اسپین سے، چونکہ اسپین یورپ میں ہے تو اس سے یورپ تک کاغذ، پرنٹنگ اور یہ چیز پہنچ گئی، تو یہ مسلمانوں ہی کی کنٹریبیوشن ہے، مسلمانوں نے ہی کو کنٹریبیوٹ کی۔ پھر اربن آرگنائزیشن، جس کو اربن مینجمنٹ کہتے ہیں، سٹی مینجمنٹ کہتے ہیں، سب سے پہلے شہروں کو باسانا، شہروں کو ڈیولپ کرنا، شہروں کے اندر لا اینڈ آرڈر سچویشن مینٹین کرنا، شہروں کے اندر لوگوں کو ایک پیس سے، ایک لائن سے ایک لانا، تو یہ کنٹریبیوشن بھی مسلمانوں کی ہے، عربس کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد شہر کے، جس کو ہم کہتے ہیں ناظم آج کی زبان میں، یا میئر کہتے ہیں، ان کا اپوائنٹمنٹ کرنا، اور پھر اس کے بعد شہر کے اندر لوکل گورنمنٹ سسٹم دینا، یہ مسلمانوں کے، جس کو ہم لوکل باڈی سسٹم کہتے ہیں، تو یہ مسلمانوں نے، عربوں نے انٹروڈیوس کی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عربوں نے جتنی زیادہ اسلامک سویلائزیشن کے اندر جتنی ترقی ہو گئی، اسی ٹائم پہ ویسٹ جو تھا واز ان دا ڈارک ایجز، ویسٹ کے اندر ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی، اور ڈارک ایجز میں تھی، مسلمان ترقی کر رہے تھے، اور ویسٹ کی سوسائٹی ڈارک میں تھی، ویسٹ کی سوسائٹی کے اوپر چھائے ہوئے تھے، اس کے اوپر جہالت کے سائے چھائے تھے، ویسٹ کے اوپر ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی تھی۔ مسلمانوں نے بہت ترقی کی، یہ اس لیے کی کہ مسلمان اس وقت قرآن اور حدیث، جو اسلام کی اوریجنل یا ریئل ٹیچنگ ہے، ان کے اوپر عمل پیرا تھے، کیونکہ قرآن اور حدیث سے ہمیں
तो इस बात का पता चलता है कि हम किसी बात को जज्बे से न लें, हम इमोशन की बुनियाद पे न लें, बल्कि हम तदब्बर करें, सोच करें, फ़िक्र करें, इल्म हासिल करें। इसलिए हम कहते हैं रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। इसलिए हम दुआ मांगते हैं कि अल्लाह मुझे इल्म दे, अल्लाह मेरी इल्म को वसअत दे। तो ये है हम सबसे ज़्यादा जो हमारी है और यही इल्म मीरास है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसलिए जब जंग के मौके पे कैदियों को पकड़ता तो कैदियों से ये डिमांड नहीं की, पैसों की डिमांड नहीं की, किसी और मटेरियल उसकी डिमांड नहीं की। डिमांड हमेशा ये थी कि एक कैदी जो है 10 मुसलमानों को लिखना पढ़ना सिखाएगा। और ये लिखने पढ़ने का मतलब ये था कि लिखना पढ़ना सिखाएगा। मुस्लिम सोसाइटी के अंदर ये नॉलेज की अहमियत होती है, ये इल्म की अहमियत होती है जो कि मुसलमानों ने एक्नॉलेज की थी। और ये वो कंट्रीब्यूशंस है जो ईस्ट की ओरिएंटल के अंदर, जिसको अंग्रेज़, जिसको वेस्ट वाले ओरिएंटल स्टडी कहते हैं, जिसको वो बैकवर्ड के अंदाज में लेते हैं, जिसको आज वो इंफीरियर के अंदाज में लेते हैं, उस वक्त वो सबसे सुपीरियर थे। और उस वक्त यही वेस्ट वाले जो थे ये डाउनवर्ड थे। दुनिया में हमेशा फिनोमेना होता है, एक कौम ने ऊपर जाना है, एक ने नीचे जाना होता है, लेकिन इसको बुनियाद बनाकर किसी कौम पे अटैक करना तो ये बुरी बात है। इस वजह से इस्लामिक सिविलाइजेशन की बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। ये अगर आज प्रिंटिंग है, अगर आज बुक है, अगर आज बुक प्रिंटिंग है, अगर आज बुक बाइंडिंग है, अगर आज मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है, डिफरेंट किस्म के कलर्स है, फिर मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्सटाइल में न्यू मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल है, अगर आप क्रिस्टल्स है, अगर आप क्रिस्टल से मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट बनाना है, अगर आप एग्रीकल्चर में न्यू मेथोडोलॉजीज़ है, अगर आज इल्म में, अगर आज साइंस में स्पेस पे ये जा रहे हैं, अगर आज जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात है, अगर आज मुख्तलिफ़ बीमारियाँ डिजीज़ है, तो ये सारी चीज़ें मुसलमानों ने सबसे पहले प्रेजेंट की थी। ये इन्हीं ओरिएंटलिस्टों ने सबसे पहले इनके ऊपर काम किया था। यही ओरिएंटलिस्ट थे जिसके इब्न सीना ने बैक्टीरिया, वायरस और दूसरे ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स के बारे में बात की थी। उन्हीं ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो बीमारियाँ फैलाते उनकी बात की थी। अगरचे उस टाइम पे लेबॉर्ट्री नहीं थी, अगरचे उस टाइम पे टेस्टिफिकेशन का तरीका नहीं था, लेकिन उन्होंने उसी टाइम बात की थी। उन्होंने उन प्लांटों की बात की थी जिससे बीमारियाँ फैलती हैं, उन जानवरों से बात की थी जिससे बीमारियाँ फैलती हैं। तो इस वजह से उसको बाइबल ऑफ द मेडिसिन्स कहते हैं या इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मेडिसिन कहते हैं। तो हम अगर बात करते हैं ये फाउंडेशन ईस्ट ने रखी, इसलिए वेस्ट उससे इम्प्रेस हो गया, क्योंकि मुसलमानों ने फाउंडेड की, मुसलमानों ने फाउंडेशन रखी और इसके बाद वहाँ पे मुसलमानों ने एक आइडेंटिटी दी, मुसलमानों ने बुनियाद रखी। वेस्ट ने जाके उन्हीं बुनियादों पे बिल्डिंग खड़ी कर दी। तो इसलिए ये कहना कि ये वेस्ट की होल कंट्रीब्यूशन है अगेंस्ट द ह्यूमन रीज़न के खिलाफ है, ह्यूमन सोच के खिलाफ है, क्योंकि इस बिल्डिंग की जो बुनियादें हैं वो मुसलमानों ने रखी, वो अरबों ने रखी, उनकी बुनियादों को मजबूत बुनियादें रखी, जिसके ऊपर अभी बिल्डिंग बना रहे हैं। लेकिन बिल्डिंग बनते बन रही है, कभी बिल्डिंग में कोई नुक्स नहीं आई और न आएगी, क्योंकि इनकी बिल्डिंग्स जो है, इनकी जो बुनियादें हैं, इनकी जो फाउंडेशन है वो मुसलमानों ने बनाई है। और वो उनकी इंस्पायरेशन कहाँ से आई थी? कुरान और सुन्नत से आई थी और अल्लाह ताला की तरफ से थी, क्योंकि कुरान भी और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अमाल है वो भी अल्लाह की तरफ से, एक डायरेक्ट है एक इनडायरेक्ट है। सम टाइम में अल्लाह ताला हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्ट हुक्म देते और सम मामलात में इनडायरेक्टली अल्लाह ताला हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी बात से मना करते या किसी बात के बारे में बताते। तो अल मुख्तसर ये कि इस्लाम के सिविलाइजेशन के, इस्लाम की तरक्की के वेस्ट के ऊपर ग्रेट इम्प्रेशन है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।